بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ کتنا کریم پروردگار ہے، کتنا رحیم پروردگار ہے، کتنا مہربان پروردگار ہے، جو اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ تو نے لاکھ گناہ کیے ہیں، کوئی بات نہیں، تو جہاں تک گناہ کرتے کرتے پہنچ گیا ہے وہیں ٹھہر جا، اس سے آگے نہ بڑھ۔ جہاں تک بھی پہنچ گیا ہے کوئی بات نہیں، بس تو وہیں ٹھہر جا، رک جا، اور پھر پلٹا، میری طرف پلٹا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوسی تو کفر ہے، اس لیے کہ مایوس شخص کیا کرتا ہے، اللہ کے باب میں بدگمانی سے کام لیتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتا۔ اگر مایوس ہو رہا ہے کوئی، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، ماں سے زیادہ مہربان، ہر شے سے زیادہ مہربان، اس کی مہربانی کی مثال ہی نہیں ہے، بے نظیر ہے وہ، اتنا مہربان پروردگار، رحیم و کریم پروردگار، خالق مالک، جس نے ہمیں تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے، وہ ہم سے خود کہہ رہا ہے تو نے میری نافرمانی کی، معصیت کی، گناہ کیا، کوئی بات نہیں، اب گناہ سے کیا تو تھکا نہیں ہے؟ واقعی یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے روز و شب، کہ اتنی عمر ہو گئی ہماری گناہ کرتے کرتے کہ ہم تھکے نہیں ہیں؟ کیا بہتر موقع نہیں آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو روک لیں اور گناہ کی وادی میں آگے نہ بڑھیں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں؟ مایوسی کا شکار نہ ہو، مایوسی کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ جب میں نے ایک گناہ کر ہی لیا ہے تو میں اللہ کے رحمت کے شہر سے دور ہو گیا ہوں، اللہ سے دور ہو گیا ہوں، تو پھر وہ ایک گناہ ہو گیا، چند گناہ ہو، پھر وہ گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے کہ اب تو اللہ سے دور ہو ہی گیا، تو اب جہاں ایک گناہ کیا دوسرا بھی کر لوں، جہاں دوسرا کیا تیسرا بھی کر لوں، یہاں تک کہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اب تو میں ڈوب ہی چکا ہوں، جب ڈوب چکا ہوں تو پانی میرے سر سے ایک بالشت اوپر ہو یا کئی میٹر اوپر ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اللہ کہتا نہیں، میرے باب میں ایسا گمان مت کر، میرے بارے میں ایسا نہ سوچ، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، تو مایوس نہ ہو۔ اور میں نے یہ توبہ اور استغفار کا جو دروازہ رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ اگر تو اپنے گناہوں کے ذریعے میرے رحمت کے شہر سے دور ہو گیا ہے تو توبہ اور استغفار کے ذریعے، توبہ اور استغفار کے دروازے کے ذریعے دوبارہ اس شہر رحمت میں داخل ہو جا۔ میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے، میں خود تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ گناہوں کو ترک کر دے، جہاں تک پہنچ گیا وہیں ٹھہر جا، لوٹ آ میرے بندے، لوٹ آ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا ایک علاج ہے، ایک دوا ہے، اور گناہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج اگر کچھ ہے تو وہ توبہ ہے اور وہ استغفار ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تَعَطَّرُوا بِالِاسْتِغْفَارِ، استغفار کی خوشبو سے معطر ہو جاؤ، استغفار اور توبہ کا عطر لگا لو۔ لا تفضحکم روائح الذنوب، کہ تمہیں پھر گناہ کی بدبو رسوا نہیں کرے گی۔ انسان کے جسم سے اگر بدبو پھوٹ رہی ہو تو اس کو چھپانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اگر وقت نہیں ہے نہانے دھونے کا، اپنے بدن کو صاف کرنے کا، تو عطر لگا لیتا ہے، وہ عطر اس کی بدبو کو چھپا لیتی ہے۔ لیکن توبہ وہ عطر ہے جو گناہ کی بدبو کو صرف چھپاتا نہیں ہے بلکہ بالکل مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں استغفار اور توبہ کی خوشبو سے خود کو معطر کر لو تاکہ گناہ تمہیں رسوا نہ کرے، اس لیے کہ گناہ رسوا کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے بھی۔
شاید لوگوں سے اپنے گناہ کو بچا لے جاؤ، چھپا لے جاؤ اور کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن اللہ تو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے نا، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا اللہ کے سامنے ہے اور ہم اسی دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم بھی ہیں۔ اللہ کے سامنے گناہ نہ کریں تو کیا بہتر ہو۔ اللہ ہمیں گناہوں کو ترک کرنے کی اور اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔